لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینٹ کے سابق چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ اے پی سی سے، نہ ان باتوں سے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا صرف ایک ایجنڈا ہے، وہ ہے میری حکومت کو فوج سے لڑوانا۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ کوئی بندہ کسی خوش فہمی کا شکار ہو جائے، علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں، میرا ان سے سوال ہے پرائم منسٹر سے کہ جب آپ نے 2014 میں مارچ کیا اور دھرنا دیا اور آپ اس وقت منتظر تھے امپائر کی انگلی کے، تو وہ کیا تھا اور کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ اقدامات اٹھائیں اور پھر امپائر انگلی کھڑی کر دے گا؟ اس سے یہ کیا چیز عیاں ہوتی ہے؟ یہ اس سے فیکٹ سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ تمام ملکوں میں جہاں الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، الیکٹڈ قیادت ہوتی ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اپنا رول ہے۔ پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول، پرٹیکولرلی آرم فورسز کا ایک رول ہے، کیونکہ ہماری اسٹیٹ جو ہے ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پہ جو سچویشن ہے، اس لیے آرم فورسز کی اہمیت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ملاقات اس سے ہوتی ہے کہ جو حتمی فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ عمران خان استطاعت نہیں رکھتے حتمی فیصلہ کرنے کی ایشوز پہ۔ اگر وہ یہ استطاعت رکھتے تو یہ ریسنٹ میٹنگز ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کی، وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے، جو پارلیمان نے جس کو منتخب کیا ہو، وہ اس کو پریزائڈ کرتا۔ تو یہ تو اسٹیبلش بات ہے کہ عمران خان کی جو حیثیت ہے وہ ایز اے الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور جو قوتیں حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، جن کے پاس یہ استطاعت بھی ہے اور فیصلہ کرنے کی، وہی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آپ ریکال کریں کہ 1993 میں ایک ایشو پہ جب پولیٹیکل انریسٹ تھی اس ملک میں، تو جنرل کاکڑ صاحب جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے مداخلت کی اور پھر ایک نیا الیکشن آ گیا۔ عمران خان کو تو گھبرانے کی کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن کی اپنی صفوں میں، اپوزیشن کے آپس میں بھی عدم اعتماد ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان نے 2019 کے دھرنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، لیکن ہماری وجہ سے دو بڑی پارٹیوں کا ضرور فائدہ ہو گیا، اور وہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے دو بڑی پارٹیز پہ۔ تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ملاقات کر رہے ہیں جا کر، اور پھر یہ خبریں کہ میسج کمیونیکیٹ کیے جا رہے ہیں ویس صاحب کی طرف سے، اس کے بعد وہ اعتماد جو ہے آپ کا نون لیگ پہ برقرار ہے، یا ماضی کی طرح یہی ہم دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی جس کو فائدہ مل جائے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جتنی ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو ابھی ریسنٹ اے پی سی ہوئی ہے 20 سپٹمبر کو، یہ اس سے قبل کی باتیں ہیں۔ اور پھر جو رسپونڈ کیا آئی ایس پی آر نے، وہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور آرم فورسز کی ایک اپنی حیثیت ہے، وہ اگر سمجھتے تھے کہ کچھ اس قسم کی معاملات ہیں تو وہ پہلے اس کو افشاں کر دیتے۔ لیکن اب یہ بات طے شدہ ہے کہ 20 سپٹمبر کو ایک 26 پوائنٹ ایجنڈا ریزولوشن اڈاپٹ ہوا اس اے پی سی میں، اور ایک ایکشن پلان دیا گیا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ متفق تھیں جو اس اے پی سی میں شریک تھیں، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ان پوائنٹ سے انحراف نہیں کر سکتی، اور جو ایکشن پلان ہے اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یکسو ہو کے اس پہ عمل درآمد کریں گی، چاہے وہ ریلیز ہے، لیکن کیونکہ آپ تمام پارٹیز نے اور آخری آپشن جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تمام پارٹیز انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، آپ لوگ ایک اصولی پوزیشن لینے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹروتھ کمیشن بھی بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ سنوانا چاہوں گا اور پھر مجھے اس چیز کا جواب دیجیے گا۔ یہ بیانات پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے، آصف کو چیئرمین کے اس وقت کے ہیں جب پاناما پیپرز آئے تھے۔ اب اہم بات یہ ہے نیئر بخاری صاحب، میں سوال کروں گا، اس کے بعد پلیز آپ اس کا جواب دیجیے گا، کہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ پاناما کیس میں میرے خلاف سازش ہوئی، مجھے انصاف نہیں ملا۔
لیکن آپ کی پارٹی کا بھی پاناما پیپرز کے بعد یہی موقف تھا کہ نواز شریف صاحب چور ہیں، ان کی 3 جنریشن چور ہیں، یہ آپ کی قیادت نے کہا تھا، آپ نے ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا تھا، جی آئی ٹی کی رپورٹ پر آپ کہتے تھے کہ دیکھیں کتنے انکشاف ان کے سامنے ہوئے ہیں۔ تو اصولی پوزیشن کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ پاناما کیس میں صحیح سزا ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو، وہ گلٹی تھے، وہ چور ہیں، یا جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کیس میں؟ دیکھیں جی، بات ہے اس کے پالیٹکس میں پرمننٹ فرینڈز اور پرمننٹ فوز نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے خلاف تحریک چلی 1977 کی، تو پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ جو لوگ پی این اے میں شریک تھے وہ ایم آر ڈی میں شریک تھے، تو گیون سرکمسٹانسز میں جو سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا موقف سامنے لے کے آتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان نے اور شیخ رشید ایک ٹاک شو میں کہا کہ شیخ رشید کو تو میں چپڑاسی رکھنے کو تیار نہیں ہوں، آج اس کی بڑے امپورٹنٹ کیبنٹ کا ممبر ہے وہ۔ تو یہ کبھی آپ نے سوال عمران خان سے کیا؟ دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں سیاست میں، آج کے دوست میری آپ بات سن لینا، لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا آپ ویسے اس کو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چور ہیں، کرپٹ ہیں؟ یہ پوزیشن تو نہیں چینج ہو سکتی نا کسی کی، دشمن دوست بن جائے، دوست یہ ہو سکتا ہے۔ سرٹیفکیٹ دینا میرا کام نہیں، یہ سرٹیفکیٹ دینا میرا کام نہیں، یہ باتیں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن فیصلے کرتی ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے، یہ عدلیہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ پولیٹیکل ایلیگیشن ایکوزیشنز ہوتی رہتی ہیں، ہمارے خلاف بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہی عمران خان ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جی عدلیہ نے اپنا فیصلہ تو نواز شریف کے خلاف دیا تھا، لیکن میری بات تو سن لیں آپ، سیاسی فیصلہ تو دے دیا تھا نا، میری بات تو سن لیں آپ، کہہ رہے گلٹی ہے، تینوں جنریشن میری آپ بات ہی نہیں سن سیاسی رہے، فیصلے کا کیا کریں؟ جی سر نہیں آپ تو میری بات ہی نہیں سن رہے۔ یہی عمران خان سے کبھی سوال کیا کہ پی ایم ایل کیو کو کیوں ساتھ میں لایا، جن کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا، ایم کیو ایم کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا؟ ان سے یہ سوال ہوتے رہے ہیں، وہ بالکل ہوتے رہے، لیکن اس وقت آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، تو میں آپ سے آپ کی پارٹی کا سوال کروں نا کہ نواز شریف کو اگر چور سمجھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایکسیجنسیز جو ہوتی ہیں، اسی پاناما کیس میں نواز شریف کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کا اصولی موقف کیا ہے کہ چور تھے یا آپ لوگوں کی اسیسمنٹ غلطی؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ پاناما کیس میں جو بھی ان کے ساتھ ہوا کورٹ کی ورڈکٹ مجھے اس میں مجھے کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جوڈیشل ورڈکٹ ہے۔ جہاں تک ان کے خلاف کنوکشن ہوئی ہے نیب کورٹ ووٹ سے یا اے ٹی اے سے، تو وہ معاملہ سب جوڈیس سے ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو موقف عمران خان 2011 12 13 میں تھا، اس کا وہ موقف ہے ایم کیو ایم کے ساتھ وہ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟